نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل آپ کہہ دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کیا کہہ دیجئے؟ ربی، اے میرے رب، اما اگر ترینی ما یوعدون، تو دکھائے مجھ کو وہ چیز جس کا وہ وعدہ دیے جا رہے ہیں یا جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، اشارہ ہے عذاب کی طرف کہ یا رب اگر میرے ہوتے ہوئے میری زندگی میں ان پر وہ عذاب آ جائے جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، ربی تو میرے رب، فلا تجعلنی، نہ تو شامل کرنا مجھ کو، فی القوم الظالمین، ظالم قوم میں، تو مجھے ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ دعا پیغمبر کے دل کی ایک کیفیت کا اظہار کر رہی ہے۔ عذاب دوسروں پہ آ رہا ہے لیکن وہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکار رہا ہے کہ یا رب تو مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھنا جو تیرے نافرمان بندوں کو آئے، کیونکہ مشرکین جس طرح کی گستاخیاں اللہ کے حق میں کر رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ کسی وقت بھی عذاب آ جائے۔ اگرچہ خطاب پیغمبر سے ہے لیکن ان کے توسط سے ہم سب کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اہل ایمان کو بھی ہدایت ہے کہ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اگر ظالموں پر عذاب آئے تو اس عذاب سے بچنے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، کیونکہ عموماً ہوتا کیا ہے، جب ایک معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس بگاڑ سے صرف ظالم ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ آٹے کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے یا عذاب سے ڈرو، بچو، جو اگر آ گیا تو صرف ظالموں تک ہی نہیں ہوگا، ظالموں تک ہی نہیں رہے گا، دوسرے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا بھی ملتی ہے، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، کہ اے اللہ جب تو کسی قوم پر آزمائش یا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کرے تو اس سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے، یعنی میری موت ظالموں کے ساتھ نہ ہو۔ نہ زندگی میں ظالموں کا ساتھ دینا چاہتا ہوں اور ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی مرتے وقت اور نہ مرنے کے بعد۔ سوچئے اس آیت پر ہم کیا عمل کرتے کہ جب معاشرے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پہلی بات یہ کہ اس کو دور کرنے کے لیے ہماری کوششیں کتنی ہیں، دوسرا یہ کہ کیا ہم ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے کوئی آفت نہ بھیج دے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی کسی آفت کے آنے کا کوئی فیصلہ ہو چکا ہو تو کیا یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ چیز لانے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں۔ آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب تک اللہ کے رسول یا کسی بھی قوم کا رسول اس قوم کے اندر ہے تو عذاب نہیں آئے گا۔ جیسے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے باہر نکالے گئے، پھر بستی کو الٹایا گیا، لیکن ان کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ انہی کے ساتھ رہ گئی، ظالم قوم کے ساتھ ہی رہ گئی۔ تو جب کسی قوم پر عذاب آ رہا ہو تو اس بات کا ڈر تو رہتا ہے کہ کہیں دوسرے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں،
لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کر لیا تو بعد میں ان پر عذاب آ ہی گیا ایک طرح سے، کیونکہ چند ہی سال کے اندر وہ مغلوب ہو گئے۔ فرمایا کہ ہم آپ کی آنکھوں کے سامنے عذاب لانے کی، یعنی اگرچہ بات یہ ہے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آتا، لیکن یہ مت سمجھیں کہ ان پہ عذاب آئے گا نہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے بھی ان پہ عذاب لانے پہ ہم پوری طرح قادر ہیں، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے ان کے ساتھ معاملہ؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو بہترین ہو۔ نحن اعلم بما یصفون، جو باتیں وہ تم پہ بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے، وہ ہم جانتے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے تو لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے، اس کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں، اس کو اپنے شر کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایسے میں اللہ کی طرف بلانے والے کے دل میں کیا آتا ہے؟ سوچئے اپنے آپ کو رکھ کے جگہ، آپ کسی کو خیر اور بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں اور لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو کیا دل چاہتا ہے اس وقت؟ کوئی بات نہیں، خیر ہے، کرتے رہے۔ قدرتی بات ہے کہ انسان جھنجھلا اٹھتا ہے کہ میں ان کا بھلا چاہ رہا ہوں، میں ان کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہوں اور یہ میرا ہی مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہاں پر پھر شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو، جو لوگ تمہاری قدر نہیں کر رہے، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، اگر تم خاموش رہو گے تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے، یہ اور دلیر ہو جائیں گے، اب ان کو چپ کراؤ۔ ایسی باتوں کا دل میں آنا دراصل شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک بات کے جواب میں دو سنائی جائیں۔ فرمایا نہیں، یہ خواہ کتنے بھی گئے گزرے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ نے ان کی مخالفانہ کاروائیوں کا جواب احسن طریقے سے دینا ہے، آپ نے ان کے لیول پر نہیں آنا۔ ہم جانتے ہیں سب کچھ کہ یہ لوگ کیا باتیں بنا رہے ہیں۔ نحن اعلم بما یصفون، یہ ناروا باتیں کر رہے ہیں، ناحق کر رہے ہیں، غیر ضروری کر رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے، لیکن آپ کیا کرتے رہے؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو بھلائی سے دور کرتے رہیں، جیسے کہ سورۃ حامیم سجدہ میں بھی آتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اور شیطان جب وسوسے ڈالے تو کیا کرے؟ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یہاں لفظ ہمزات الشیاطین استعمال ہوا ہے۔ ہمزات ہے میم زے سے ہے، کسی چیز کو دبا کر نچوڑنا، شدید حرکت دینا، کسی چیز کا چبھونا۔ ہمزہ کا معنی کسی کی غیبت کرنا بھی آتا ہے نا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کیونکہ وہ بھی ہم ایک طرح سے کچھ چبھو رہے ہوتے ہیں اس پر، اس کی عزت پر، اس کی ذات پر۔ ہماز مشاء بنمیم کے لفظ بھی آتے ہیں نا۔ اسی طرح ہے میم زے ہمز کا مطلب دھکا دینے کے بھی ہوتے ہیں، دبانے اور دھکا کرنے کے، پش کرنے کے، یا پیچھے کی طرف سے آواز دینے کے بھی۔ اور شیاطین سے مراد جن شیطان بھی ہیں اور انسان بھی، دونوں طرح کے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک جامع دعا سکھائی گئی کہ دین کے کام میں جب منفی جذبات پیدا ہونے لگے، شیطان یا انسان نیگیٹیوٹی پیدا کرنے لگے، اصل مقصد سے ہٹانے لگے، غیر ضروری چیزوں کی طرف لے جانے لگے، تو پھر یہ دعا مانگنا کیا؟ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ سوچیے جب کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، کوئی آپ کو ٹھیس پہنچاتا ہے، کوئی آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے،
کوئی آپ کا مقام گرانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹھنڈے بیٹھے رہتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نہیں مانتی. غصہ آتا ہے، آپ ابلتے ہیں، اور پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے آپ کو اس کو اور ابال دینے کے لیے، یا کوئی نہیں ملتا تو آپ خود چلے جاتے ہیں کسی کے پاس، اور عموماً اس کے پاس جاتے ہیں جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، اس کے پاس نہیں جاتے جو آپ کی ہاں میں نہ کرے، کیونکہ اس سے تو چین ہی نہیں آتا. تو پھر ایسے موقع پر سخت نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. دعوت و تبلیغ میں، اللہ کے دین کے کام میں اس سے زیادہ خطرناک موقع کوئی نہیں کہ انسان اپنے آپ سے ہار جائے. اس سے بڑی تکلیف کی چیز کوئی نہیں، کیونکہ آپ کو گھیر گھار کر اصل مقصد سے ہٹایا جانے لگا ہے. اب شیطان کامیاب ہونے لگا ہے. شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا دے، آپ کی صلاحیتوں کو ضائع کر دے، آپ کے جذبوں کو ٹھنڈا کر دے، آپ سے ایسا ری ایکشن سامنے لائے کہ جس سے آپ کی کریڈیبلٹی، آپ کی عزت، آپ کے بارے میں جو پازیٹیو ایک امپریشن وہ سارا خراب کر دے. کیونکہ جب آپ کسی کی بری بات پر برائی میں جواب دیں گے، کسی کے غصہ دلانے پہ غصے میں آ جائیں گے، کسی کے اکساہٹ پر آپ واقعی اچھل پڑیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کی عزت جائے گی، آپ کا مقام گرے گا. جب آپ ایک دفعہ مقام گرا بیٹھیں گے پھر آپ اٹھ نہیں سکیں گے. پھر آپ کہیں گے اب میرا امپریشن تو خراب ہو ہی چکا ہے، اب میں نے اور کیا کرنا، کوئی فائدہ نہیں، اب بس ٹھیک ہے کوئی اور کام کرتے ہیں، باز آئے اس کام سے. لہذا وہی راستہ جس پر آپ تیزی کے ساتھ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، وہی راستہ آپ کے لیے بلاک ہو جاتا ہے. آپ ایک دم لڑھکنے لگتے اور وہ دور کھڈوں میں گہرائیوں میں جا گرتے ہیں. کہاں آپ چلے تھے دنیا بدلنے کا عزم لے کر، اور کہاں آپ اپنے آپ کو بھی سنبھال نہ سکے. یہ انتہائی نازک مرحلہ ہوتا ہے جس کا سخت اندیشہ مخالفتوں کے وقت ہوتا ہے. جب تک آپ کو کوئی مخالفت نہیں ہوتی نا تو پتہ نہیں چلتا آپ کو کہ آپ کہاں کھڑے. ہر کوئی آپ کی یس سر کر رہا ہے، ہر کوئی آپ کی بات میں ہاں ملا رہا ہے، کیونکہ آپ کو ایک موافق ماحول ملا ہوا ہے. جو ہی آپ کو مخالف ماحول ملتا ہے یا اس سے واسطہ پڑتا ہے، اور جب آپ پر تنقید آتی، اور جب آپ پہ جھوٹے الزام لگتے ہیں، جب آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب تک انڈا ٹوٹتا نہیں نا، پتہ نہیں چلتا صاف ہے کہ گندا ہے. اسی طرح اللہ کے راستے میں جب تک آپ ٹوٹتے نہیں، پتہ نہیں چلتا کہ آپ پیور ہیں کہ نہیں ہیں. ویسے تو ہم دعوے کرتے رہتے ہیں ہمارے میں کوئی منافقت نہیں، بالکل سچے کھرے خالص ہیں اللہ کے لیے، اور ہم اس مشن میں بالکل سچے. لیکن جو ہی ذرا سی مخالفت سامنے آتی ہے، مرضی کے خلاف کوئی بات آتی، پھر اصل پتہ چلتا ہے آپ کتنے خالص اور کتنے گندے اندر سے. اس لیے ایسی سچویشن سے بھی پناہ مانگی گی کہ یا اللہ تو مجھے محفوظ رکھنا، اور خصوصاً یہ نہیں کہا کہ یا اللہ وہ آزمائشی نہ آئے، وہ تو ایک حصہ ہے. پناہ تو مانگنی چاہیے لیکن وہ تو ہوتا رہے گا، ہر تھوڑے عرصے بعد کوئی نہ کوئی امتحان آئے گا، ایک ختم نہیں ہوگا تو ایک اور آ جائے گا. اس سے نہیں آپ چھوٹ سکتے جب تک آپ دنیا میں ہیں، زندہ ہیں، آخری وقت تک کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. لیکن اس موقع پر پناہ کس سے مانگی گئی ہے؟ شیطانوں سے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. سب سے خطرناک لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹاتے ہیں، جو اس وقت آپ کی پارٹی بننے لگتے ہیں، جو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کو گھیر لیتے ہیں اور آپ کی ہاں میں ہاں ملا کر آپ کو ایک غلط رستے کی طرف لے جاتے ہیں. یہاں ہوشیار رہنے اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ جو ہمز کا جو میں نے لفظی انالیسس کیا ہے، اگر آپ اس پہ دیکھیں نا، کسی کو کچھ چبھونا، مثلا کسی کی کوئی گالی یا پروپیگنڈا کیسا ہے، گویا کسی نے آپ کو سوئی چبھو دی. اچھا، جب سوئی چبھتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک دم اچھل پڑتے ہیں، کیا ہوا، کس نے مجھے کیا؟ اس وقت آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے اس کو امیجن کر لیں. یا ہم اس کا کیا معنی بتایا گیا؟ دھکا دینا. آپ بہت شریف انسان ہے، جو ہی دھکا پڑتا ہے گھور کے دیکھتے ہیں پیچھے، کون ہے یہ جس نے یہ جرت کی کہ مجھے دھکا دے.
فوراً آپ واپس کونیاں مارتے ہیں. یہ امتحان کے وقت ہوتے ہیں. دھکا پڑنے پہ، سوئی چبھونے پہ، کسی نے کوئی پش کر دیا پیچھے سے، اس وقت اب آپ کیا کرتے ہیں؟ تحریک شدید ہوتا ہے. یعنی ہمزات کیا ہے؟ سخت قسم کے جھٹکے دینا، ہلا مارنا. اس وقت اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اب ہے امتحان، اب ہے دیکھنے کا وقت. یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک فطری ری ایکشن ہوتا ہے. مانتے ہیں فطری ری ایکشن ہے، لیکن سب کا ایک جیسے کیوں نہیں ہوتا؟ ایک جاہل انسان کو جب دھکا پڑتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اب اس کو چھوٹی سی ایک اور مثال سے سمجھے. اسے پڑھے لکھے لوگ اگر کار ایکسیڈنٹ کر بیٹھے، خدا نخواستہ دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اور ان پڑھ ڈرائیور راستے میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہے نا فرق. ہم اس کمانے میں دبا کے نچوڑنے کی بات بھی آتی ہے نا. جیسے ایک مالٹا ہے، اگر آپ اس کو دبا کے نچوڑتے ہیں تو اس سے میٹھا رس ہی نکلتا ہے، کیونکہ اس کے اندر خیر بھری ہوئی ہے، اس کے اندر رس ہی رس ہے. لیکن ایک کریلے کو نچوڑیں گے تو کڑوا جوس ہی نکلے گا نا. تو اسی طرح انسانوں میں سے بھی جن کے اندر خیر ہوتی ہے، جب وہ نچوڑے جاتے ہیں تو اس سے خیر ٹپکتی، اور جن کے اندر شر ہے، ذرا سا بھی ان کو ٹھوکر لگی تو ان کا اندر باہر آ جاتا ہے، ان کی حقیقت کھل جاتی. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان جسے کہتے ہیں نا ڈھیٹ ہو جاتا ہے. پھر جب حیا گئی تو سب گیا. ایک دفعہ آپ چیخ چلا پڑے، آپ نے نیگیٹو ری ایکشن شو کیا، آئندہ سے کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں لوگوں نے مان لیا میں تو ایسا ہوں ہی، اب میں ایسا بن کے دکھاؤں گا. آپ کو پھر شیطان اسی ڈگر پہ لے جاتا ہے. وہ کہتا ہے اسی میں تمہاری عزت ہے، اور دیکھو کیا واہ واہ ملی جب تم نے ایسے غصے کا اظہار کیا. کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسی چیزوں کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے. جو شخص وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کی دو سنانے کا عادی ہو، یا کسی کی بے عزتی کرنے کا یا ذلیل کرنے کا، وہ لوگ بہت کلیور سمجھے جاتے ہیں. کہا کہ ایسے موقع پر شیاطین کے ہم سے پناہ مانگو، ایسے لوگوں سے پناہ مانگو جو تمہیں غلط رستے پہ لے جائیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، شیطان مردود سے اور اس کے دھکا دینے سے، ہمزہ ونفخہ اور اس کی پھونک مارنے سے، ونفثہ اور اس کے ستکارنے سے. اور یہاں پر کیا ہے؟ یا رب میں تو اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں وہ یہاں حاضر ہو، کیونکہ ایسے شیطان تو یا اللہ میرے پاس حاضر بھی نہ ہوا کرے انسانوں میں سے. مثلا آپ کسی ایسی پریشانی میں بیٹھے، پہنچ گیا کوئی ایسا ہمدرد، اس ہمدرد کے حاضر ہونے سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے یہاں. یا اللہ ایسے لوگ تو مجھے دکھائی نہ دیں جو ایسے موقع پر مجھے اچک کے لے جائیں. اسی طرح رات کو اگر آپ کی نیند اچانک کھل جائے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا نیند نہیں آتی، یا وحشت ہونے لگے یا گھبراہٹ ہونے لگے، تو اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی. حضرت خالد کو رات میں نیند نہ آتی کہ اس کو پڑھ لیا کریں. جب آپ نے یہ پڑھنا شروع کی تو آپ کی تکلیف دور ہو گئی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضب اللہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کے غضب، عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور شیطانوں کے وسوسوں، نیز اس بات سے کہ وہ شیطان میرے قریب بھی آئیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ بھی تھا، اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. اے اللہ بے شک میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے مکان سے گر کر مرنے سے، اور مکان کے نیچے دب کر مرنے سے، اور ڈوب کر مرنے سے، اور جل کر مرنے سے، اور پناہ چاہتا ہوں تجھ سے کہ مرنے کے قریب شیطان مجھ کو اچک لے. اسی طرح ایک اور دعا ہے، بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اور جہاں تک شیطان کے حاضر ہونے کا تعلق ہے، یعنی انسانوں کے علاوہ جو دوسرے شیطان ہیں، تو آپ نے فرمایا شیطان تمہارے ہر کام میں، ہر حال میں تمہارے پاس آتا ہے، ہر کام میں، ہر حال میں آتا ہے.
کبھی محسوس ہوا کہ وہ آیا ہوا پاس؟ کوئی نہیں. کیونکہ ہم اپنی ہر غلطی کو جسٹیفائی کرتے رہتے. یہ میں نے اس لیے کیا، اس کی یہ وجہ تھی، یہ تو فلاں کا قصور ہے، اور یہ ایسا اور یہ ویسا ہے. اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہ شیطان نے ہم سے کرایا ہے اور وہ ہمارے پاس آیا تھا اور پاس موجود ہے اور خود ہمیں بھی اپنا ساتھی بنا لیا اور ہم اس کی شکل میں ڈھل گئے ہیں، تو پھر ہم غلطی مان کر اصلاح کی کوشش بھی کریں. اور فرمایا کہ اور ہر کام میں گناہوں اور غلط کاموں کا وسوسہ دل میں ڈالتا رہتا ہے. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. اور اس کی ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے، خصوصاً تبلیغ کا کام کرتے ہوئے. اور یہ یاد رکھیں، جتنا زیادہ آپ اس کام میں آگے جائیں گے نا، اتنے اس کے وار شدید ہوتے جائیں گے، اتنے اس کے وار زیادہ ہوتے جائیں گے. جب آپ دین میں پروگرس کرنے لگیں گے، جب آپ دین کے کام میں کوئی کامیابی حاصل کریں گے، شیطان تو بے چین ہو اٹھے گا، اس کو تو چین ہی نہیں آئے گا. حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے، قال رب ارجعونی، کہتا ہے رب مجھے واپس بھیج. رجع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے مبدا کی طرف لوٹنا، پلٹنا. اور احدہم سے مراد یہاں کافر ہے، یا پھر اعتقادی کافر نہیں، عملی طور پر دین سے دور لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے وقت مومن جب رحمت کے فرشتے اور رحمت کا سامان دیکھنے لگتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کیا پھر تمہیں دنیا میں واپس کیا جائے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس غموں اور تکلیفوں کے عالم میں جا کر کیا کروں گا، مجھے نہیں جانا واپس، کیونکہ اسے آگے جو رحمت نظر آ رہی ہے. مجھے تو اب اللہ کے پاس لے چلو. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں. اور یہ شوق دنیا میں تو ہم میں سے کم ہی لوگوں کو ہوتا ہے، کیونکہ ڈر لگتا رہتا ہے نا ہم نے کیا کچھ نہیں. لیکن موت کے وقت جن خوش نصیبوں کو اللہ کی رحمت نظر آئے گی تو وہ تمنا کریں گے بس اب جلدی سے لے چلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس، ہم ملنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جب کافر کے پاس موت آتی ہے، یا جس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، یا بدعمل شخص کے پاس، تو وہ کیا کہتا ہے؟ رب ارجعونی، یا اللہ مجھے واپس بھیج، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تو ہم اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں یا بھولے رہنا چاہتے ہیں، ہے نا، ہم یاد نہیں کرنا چاہتے. ایسی مزہ خراب کرنے والی بات ہے موت کی باتیں کر کے. لیکن جتنا بھی ہم اس کو بھلائیں، جتنا بھی ہم اس کو نہ سوچنا چاہیں، موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں تو ہم غفلت کی نیند سوئے رہے، موت کے وقت یکا یک آنکھ کھلتی، دنیا سے جو بند ہو رہی ہوتی، دنیا اجل ہو جاتی ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ ٹکٹکی لگ گئی، وہ جو ٹکٹکی لگتی ہے نا تو اس میں ہوتا ہے کہ سامنے آس پاس کے لوگ کوئی نہیں نظر آ رہا، مال و متاع، وہ بھرے ہوئے گھر، وہ سب پردہ آ گیا، کچھ اور نظر آ رہا ہے. اب یہاں سے آنکھ بند ہوئی تو وہاں کھل گئی، ابھی وہاں سے بند ہے نا، ادھر کا سوچتے جو نہیں، اس لیے دنیا کے لیے خوب کھلی ہوئی ہے. آج ہمیں دنیا سب سے بڑا مسئلہ نظر آتی، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو ہم نے بہت بڑا مسئلہ بنا لیا. انہی کے غموں میں ہم اپنے آپ کو گنوا رہے ہیں، ہلاک کر رہے ہیں. میری شادی اب تک کیوں نہیں ہوئی، میرا بچہ کیوں نہیں ہوا، میرے بچے کی شادی کیوں نہیں ہوئی، مجھے یہ بیماری کیوں لگی ہوئی ہے، میرا گھر ابھی تک کیوں نہیں بنا. اور یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں نا، کبھی ایک چیز کے بارے میں غمگین کرتا ہے، کبھی دوسرے کے بارے میں، کبھی تیسرے کے بارے میں. میرے پاس ایسا کپڑا کیوں نہیں جو اس نے پہنا ہوا. کن کن چیزوں پہ ہم حسرتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، کن کن چیزوں پہ دکھی ہو رہے ہوتے ہیں، غم کے گھونٹ پی رہے ہوتے ہیں، ہچکیاں لے رہے ہوتے ہیں، ہائے فلاں چیز نہیں ہے میرے پاس. کبھی سوچے تو کسی کے پاس چھوٹی سی نعمت دیکھیں گے ہماری آنکھیں گیلی ہو جائیں گی، میرے بچوں کو تو یہ نصیب نہیں. کسی کی اچھی گاڑی دیکھیں گے تو اپنی گاڑی اچھی بلی کام کرتی ہوئی بیکار نظر آنے لگے گی. یہی غم لگائے ہوئے نا ہم نے. اور کیا غم ہے ہمارے؟ یہ غم نہیں ہے، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. یہ سارے غم رفو چکر ہو جائیں گے جس وقت موت کے ذریعے آنکھ کھلے گی اور دوسری دنیا میں جھانکے گا، وہاں انسان کو پتا چلے گا اصل مسئلہ تو یہ تھا، اصل غم تو یہ تھا، فکر تو اس کی کرنی چاہیے تھی. اسی لیے وہ فوراً کیا کہے گا؟ قال رب ارجعونی، اللہ میں نے واپس جانا ہے، مجھے واپس بھیجے.
اچھا یہاں پر لفظ ارجعنی نہیں کہا گیا کہ اللہ تو مجھے واپس بھیج، کیا کہا گیا؟ ارجعونی. ارجعو تو جمع کا صیغہ ہے، تو ایک طرح سے وہ کیا کہے گا کہ اللہ یہ جو موت کے فرشتے مجھے پکڑے ہوئے ہیں نا، ان کو ہٹا دے مجھ سے اور یہ مجھے واپس جانے دے. یعنی میں اے رب تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ یہ فرشتے جو میری جان نکالنے آئے ہیں یہ مجھے دنیا میں واپس جانے دے، یہ چھوڑ دے مجھے، میں نے نہیں جانا، ابھی میں نے نہیں مرنا. کیوں جانا چاہتا ہوں؟ لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں کوئی اچھے کام کر لوں، کیونکہ اس وقت پتا چلے گا نا کہ اب تو کچھ بھی اور نہیں چاہیے سوائے اچھے کاموں کے. اور یہ تمنا ہر کافر موت کے وقت یا جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اس وقت، یا اللہ تعالیٰ کے حضور جب حاضر کیا جائے گا اس وقت ضرور کرے گا، یا پھر جب جہنم میں دھکیلا جائے گا اس وقت ضرور کرے گا، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ مجھے اس دنیا میں واپس بھیج جسے میں چھوڑ آیا ہوں، مجھے امید ہے کہ اب میں نیک کام کروں گا. یعنی نیک کاموں کے لیے واپس جانا چاہے گا لیکن واپس نہیں بھیجا جائے گا. کیوں؟ سورۃ الانعام میں آتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر وہ لوٹائے بھی جائیں تو وہی کچھ کریں گے جس سے روکے گئے، جس چیز سے پہلے منع کیا گیا یہ جا کے پھر وہی پھسل جائیں گے، پھر وہی کچھ کرنے لگیں گے. کیونکہ دنیا میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے، تکلیف آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ تکلیف دور کر، اب تو میں بالکل نیک بن جاؤں گا، اب تو میں ضرور اچھے کام کروں، آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، آئندہ کبھی یہ نہیں کروں گا. اب کیا ہوتا ہے، وہ اٹکی ہوئی جان چھٹ جاتی ہے، ہم پھر اسی دنیا میں لوٹ آتے، پھر وہی کچھ کرنے لگتے. اس لیے اللہ تعالیٰ مرنے کے وقت بھی اس کی چیخ پکار، اس کی پریشانی، اس کو دیکھ کر سن کے اس پہ ترس نہیں کھائے گا اور اس کو واپس نہیں بھیجے گا. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اب ممکن نہیں. اچھا آپ دیکھیے کہ یہاں وہ شخص یہ نہیں کہتا کہ مجھے میرے قبیلے میں بھیج کہ میں ذرا ملاقات کر رہا ہوں، میری برادری میں بھیج، یا میرے کاروبار میں بھیج کہ میں ذرا اسے پورا کر رہا ہوں، وہ میں ذرا کسی کو بتا تو آؤں کہ میں نے کہاں کہاں خزانے دفن کیے ہوئے. نہیں، اللہ مجھے بھیج کہ میں ذرا اچھے کام کر کے آؤں. آج ہماری فکریں اور ہماری کوششیں اور بھاگ دوڑ دھوپ کس چیز کے لیے؟ اس کو راضی کرنا ہے، اس کو ملنا ہے، یہ سنوارنا ہے، یہ بنانا ہے. ان چیزوں سے فرصت ہے ہی نہیں کہ کوئی اچھا کام بھی کر لیں کسی وقت، کوئی آخرت کی بات ہی سن لیں کہیں بیٹھ کے، کہیں موت کے بعد کی کوئی تیاری کر لیں. ذرا سوچیے کہ آپ کو کیا فکر ہوتی پیچھے کی، مثلا فلانا کام ہے، چھٹی دے دیں، جانا ہے، فلاں کام کو جانا ہے، فلاں کو کام، جیسے لوگ کرتے رہتے ہیں نا، آج ہاف ڈے کی چھٹی چاہیے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. جب موت کا وقت آئے گا کوئی نہیں سوچے گا کہ میرے کاروبار کا کیا ہوگا، کسی کو یاد نہیں آئے گا کہ میاں گھر میں، کسی کو یاد نہیں آئے گا کہ بچے پیچھے ہیں، کہے گا نہیں مجھے واپس جانا تھا کہ میں اچھے کام کروں جو ابھی تک نہیں کیے. اس وقت اچھے کام یاد آئیں گے. جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ہمیں کیا غم کھا رہے ہوتے ہیں، ہے اس کا کاروبار کون سنبھالے گا، اس کے بچے چھوٹے ہیں، اس کا کیا بنے گا. ہم ان باتوں پہ غم کھا رہے ہوتے ہیں. اور وہ کس پہ غم کھا رہا ہوتا ہے کہ میں تو خالی ہاتھ آیا ہوں، مجھے ایک دفعہ واپس جانے کا موقع ملے، اب نہیں وہ دیکھوں گا سب کچھ جو دیکھتا رہا، اب تو میں اپنے لیے کچھ کر کے آؤں گا. ساری زندگی اپنے لیے کوئی وقت ہی نہ ملا، ہمیشہ دوسروں کو ہی خوش کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. نماز پڑھتے ہیں تو فکر ہے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. کوئی تو ہو نماز جس میں ہم کہیں کچھ نہیں کرنا، اللہ ہی کے آگے کھڑے ہونا ہے. کتنی نمازیں ہوتی ہیں ہماری دن میں ایسی، نماز میں بھی کان فون کی طرف، دروازے کی طرف، ادھر ہے، کون آیا، کون گیا، یہ کیا بات ہو رہی، سب طرف کی خبر رکھے ہوئے، اور شو آف کیا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے. تو وہاں انسان اس وقت یہ جو دنیا کی جتنے بھی غم اور فکرے ہیں ان میں سے کوئی فکر اس کو نہیں آئے گی، کسی چیز کا خیال نہیں آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.